السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک اور میں ہوں کرن خان۔ ملک پاکستان بہت سارے محاذوں پر بیک وقت لڑ رہا ہے۔ ایک تو محاذ وہ ہیں جو ملک کے اندر ہیں، اور دوسرا مورکا جو ملک کو لڑنا پڑ رہا ہے وہ پاکستان سے باہر جا کر لڑنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بہت عام ہے پاکستان کا تشخص دوسرے ممالک کے سامنے اس انداز میں اجاگر کرنا، اس کو پیش کرنا کہ وہ ممالک پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو امیج اپنے سامنے بنا لیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ یہ ممکن کیسے؟ یہ ممکن صرف اسی صورت میں ہے کہ یہاں پر رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ ایسے کام کریں، اور وہ جب جا کر ان لوگوں سے ملیں، دوسرے ممالک کے سرکردہ لوگوں سے، وہاں کے ان لوگوں سے کہ جو وہاں کے حکمران ہیں، یا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے ہوتے ہیں، ان کو بڑھانا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے ملک پاکستان کو پیش کریں تو اس انداز میں پیش کریں کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی نظر میں یہ آئے کہ پاکستان کتنا اچھا ملک ہے، پاکستان کتنا بہترین ملک ہے، اور پاکستان سے تعلقات بڑھانا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آج تک جس چیز کو ہم نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی شخصیات یا اس طرح کے لوگ سامنے نہیں آتے جو ملک پاکستان کے لیے کام کر سکے۔ ہماری خارجہ پالیسی جب بھی بنتی ہے تو وہ بھی اسی حوالے سے بنتی ہے، لیکن خارجہ پالیسی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم کام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں ایسے لوگوں سے جو اس حوالے سے بہت سارا وہ کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ پوری پاکستانی قوم کا ان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور پاکستان کو بھی ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ جا کر بیرون ملک پاکستان کے تشخص کے لیے کام کریں، پاکستان کی عزت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ناظرین جب میں آپ کو ان کے کام بتاؤں گا اور یہ کر کیسے رہیں تو یقین مانیں کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں تعارف کراؤں گا سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا جو آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ حفیظ صاحب، یہ پریزیڈنٹ ہیں ہارٹ آف لائف اینڈ سوئس پاک فرینڈشپ فورم کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نعمان علی جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں۔ ناظرین جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے پروگرامز کیا کیا ہیں تو وہ مجھے بتاتے چلے گئے اور میں حیران ہوتا چلا گیا۔ تو آپ کو بھی کچھ حیران کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، اور ایسے پروجیکٹس ہیں، ایسے پروگرامز ہیں جو اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ میں مثال دوں گا کہ سب سے پہلے یہ اوورسیز کو پروموٹنگ پاکستانی پروگرامز کے حوالے سے ان کے ساتھ یہ جو ہے تعلق بنا رہے ہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ ایک برج بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ورکنگ آن ہیلپنگ ریکگنائز ہڈن ٹیلنٹ جو ہے ان کا ایک دوسرا پروگرام ہے۔ پھر وومن اسکل ڈیولپمنٹ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ خواتین کے حوالے سے کام کرنا، یہ وہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر انیبلنگ دی یوتھ تھرو اسپورٹس پروگرام، کھیل آپ کو پتہ ہے بڑے اہم ہوتے ہیں، کسی بھی ملک کے لیے بھی اہم ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اوپر لے کے آنے کے لیے بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کلچرل پروگرامز بھی کر رہے ہیں، پھر والنٹیئر ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اوپننگ آف ڈسیبلٹی ویلنس سینٹر اینڈ اٹس بینیفٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک پروگرام ہے جس کے حوالے سے ہم ان سے آج گفتگو کریں گے۔ ایجوکیشن اور انٹرنشپ کے حوالے سے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور کافی ساری میں نے تحمید اس لیے باندھی آج پروگرام کے شروع میں کہ ناظرین کو پتہ لگ سکے کہ یہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو سب سے پہلے راجہ حفیظ صاحب آپ کی طرف میں چلوں گا، کیونکہ اس سب کے روح رواں آپ ہیں، تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو نیکی اور اچھا کام وہ ہوتا ہے جو انڈیویجولی کیا جاتا ہے، ایک بندہ خود کرتا ہے، لیکن اس کو ایک آرگنائزیشن کا روپ دینا اور اس آرگنائزیشن کو لے کر چلنا، اس کے پیچھے کیا خواب تھا آپ کا؟ کیسے یہ خیال آیا کہ مجھے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے، اور سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں اور تمام ٹیم کا جو سوئٹزرلینڈ میں اس وقت ہو سکتا ہے لائیو دیکھیں یا اس پروگرام کو ہائی لائٹس دیکھیں، اس کی ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور یہ جو ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلے 30 سال سے ہم رہ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، تو ہماری جو آپ نے دیکھا ہارٹ آف لائف، اس کا فرینچ میں کہتے ہیں کیور دو وی، تو اس کا مطلب ہے کہ برنگ دا جنریشن ٹوگیدر، مختلف کمیونٹیز کو اکٹھا کریں، آپ ایک ساتھ لے کر آئیں۔ اور ہمارے ہر جو پروگرام ہے اس کا مین مقصد سپورٹس ہے، تو سپورٹس کو ہم نے مین سلوگن بنایا، اس کے تھرو ہم ہر پروگرام لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے 2003 میں شروع کیے، اور شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ
میں پاکستانی ہوں, بالکل ٹھیک پاکستان کی وجہ سے میں وہاں ہوں, اور پاکستان ہمارا فخر ہے. پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان ہے. تو میرا ایک ڈریم ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں کم از کم پاکستانیوں کے ایک نام ہو, ایک جگہ کی پہچان ہو. اور ہماری جیسے کل میں ایک راول پنڈی میں تھا, وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت میں نے ویڈیو بنائی ہے, مندر اور مسجد دونوں اکٹھے ہیں. کیا بات. تو میسیج ہے اس ویڈیو کے تھرو, آپ کے ٹی وی کے تھرو, جی کہ وہ لوگ جو پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک سمجھتے ہیں, پاکستان اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد ہے پاکستان ایک محفوظ ملک ہے. اس میں ٹورزم ہے, سپورٹس ہے, اور پچھلے 20 سال سے ہم سوئٹزرلینڈ میں سوئس کمیونٹی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, اور آج اسی وجہ سے آپ نے ہمیں بلایا ہے. پاکستان دیکھیں ایک محفوظ ملک بھی ہے, اور پاکستان جو ہے یہاں پر سب کے لیے ایکول یکساں حقوق ہیں, اور پاکستان مساوات کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے اس کی جو نظر ہے وہ ہمیشہ یکساں رہتی ہے, ایک جیسی رہتی ہے. دیکھیں پاکستان ذرا صاحب جیسے آپ بات کر رہے تھے, حب الوطنی جو ہے وہ ایک ہمارا مذہب بھی اس کا درس دیتا ہے کہ حب الوطنی زیادہ ہونی چاہیے. میرے خیال سے ہمارے ملک کو اس وقت اس چیز کی ضرورت تھی, ہے, اور ہمیشہ رہے گی کہ آپ جیسے پاکستانی سامنے آئیں اور اس حوالے سے کام کریں جس طرح آپ لوگوں میں پاکستان کا ایک اچھا تشخص لے کر آ رہے ہیں. اچھا, آپ نے ایک چیز اپنی گفتگو کے شروع میں کہی کہ میں اس کو کھیلوں کے ذریعے لے کر آیا, کھیلوں کے ذریعے لے کر چلا. تو یہ کھیلوں کے ذریعے لے کر چلنے کا خیال آپ کے دماغ میں ایک تو آیا کیسے, اور پھر اس کی آپ نے ابتدا کیسے کی؟ سوئٹزرلینڈ میں آئس ہاکی ان کا ایک قومی کھیل ہے. تو میں نے جاتی 94 میں نے ایک وہاں پہ بلیک بوائز کلب ہے, اچھا, جنیوا سربت, اس وقت وہ یورپین چیمپئن بنا اس سال. تو میں نے وہ جوائن کیا. تو وہاں سے سوئس کا ایک رول ہے, وہ ہر کام کرتے ہیں کوچنگ کے ساتھ. تو میں نے یہ سیکھا وہاں سے کہ سپورٹس اگر دیکھا جائے تو سپورٹس میں ہم کو اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں اور آپ کے 10 آپ کیپٹن ہیں ایک 10 لڑکوں کے یا 6 لڑکوں کے, تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ایز اے لیڈر اگر آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ کا ویژن ویری کلیئر ہے, تو آئی تھنک اسی طرح مجھے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے کہ یہاں پر انڈینس بہت زیادہ ایکٹیو وہاں پہ ہیں, اسی طرح افریقنس بڑے ایکٹیو ہیں. تو میں نے کمی فیل کی کہ پاکستانی ہم لوگ اکٹھے نہیں ہیں, ایز اے قوم, ایز اے نیشن ہم نہیں ہیں. تو میرا مشن ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں, اور انشاءاللہ یہ مشن کافی قریب ہے. قریب پاکستان سوئٹزرلینڈ سے آپ کو اچھی ہوائیں, اچھی خبریں ملیں گی پاکستانیوں کے بارے میں. ان ممالک میں جا کر جب آپ سپورٹس میں آگے جاتے ہیں اور جب ایک نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد, تو کیا کیفیت ہوتی ہے ایسا انسان؟ سر ایز اوورسیز بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ہمیں جب پاکستان کی کوئی نیگیٹیوٹی بات ہو, لیکن جب ہم غصہ بھی آتا ہے کوئی اگر سامنے بات کر رہا ہے, اور ہمیں لگتا ہے نہیں پاکستان سب سے, ہمارے لیے پاکستان جو ہے وہ اس کی ایک اہمیت تو ہے ہی ہے, لیکن وہ ہمارے خون میں رچا بسا ہے, ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے, اور ہم ایک پاکستانی ہیں. دیکھیں جب آپ پاکستان کی بات کریں تو جذبات اور وہ سارے اکٹھا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو لیکن کوشش کنٹرول کریں اس کو, جذبات کو, اور اپنے تعلیم کے ذریعے, علم کے ذریعے, اپنے کام کے ذریعے, اسپیشلی ہم وومنس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ سوئس میں پاکستانی وومنز اتنی ایکٹیو نہیں ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ جو وومنس پاکستان میں ماشاء اللہ بینکنگ میں آپ دیکھ لیں, ٹیچنگ کے شعبے میں, تو اس طرح بھی یونائٹڈ نیشن میں ہماری کافی وومنز آ رہی ہیں, تو ان کو ہم کافی پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ سپورٹس کے تھرو. اور اسپیشلی ہم سب یہ وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اب تک آپ نے کیا کیا کی ہے, اور مستقبل میں آپ کیا کیا کرنے والے ہیں؟ فرسٹ ہم نے آل کی ہے جو بلائنڈ اور ہینڈی کیپ وومن ہے, اسپیشلی اس کو ہم نے پاکستان سے اٹیچ کی ہے, اور وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں. پاکستانی وومنز اور سوئس وومنس کو ایک لنک بنا رہے ہیں. ایک واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا, اس کو ہم نے کریٹ کیا لاسٹ ایئر, کہ جو پاکستان یا وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ آپس میں ملیں, انٹیگریٹ ہوں. وہاں پہ جب تک ملیں گے نہیں اور آپس میں تعلق نہیں بنیں گے تب تک ظاہری بات ہے نزدیک نہیں آئیں گے. سوئس کی 4 لینگویجز ہیں, تو جو ہم رہ رہے ہیں فرینچ پارٹ ہے, کچھ جرمن ایریا ہے, تو کچھ اٹالین پارٹ ہے, اور ایک اور چھوٹا سا ایریا جس کو ہم کہتے ہیں سوئس رومانش. تو یہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنا اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی ملتا ہے پاکستان سے, پنجابی, پشتو, سندھی, بلوچی. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے یہ ایک ہمارا آئیڈیا, ڈریم, اور اس میں سوئس لوگوں کا بڑا رول ہے ہماری این جی او میں. مین فاؤنڈرز ہمارے سوئس لوگ ہیں, پھر پاکستانی ہیں, تو سب سے مشکل ہے پاکستانیوں کو اس کا حصہ بنانا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں ڈاکٹر نعمان علی, ینگ ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, اور ماشاءاللہ کیونکہ بڑی چیزوں کے اوپر یہ بڑی گہری نظر رکھتے بھی ہیں, چونکہ پڑھے لکھے ہیں اور چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ بڑے اہم پروجیکٹس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اتنی ساری چیزیں لے کر تو چل رہے ہیں, لیکن
کیا ایک ہی وقت میں اتنی ساری چیزیں لے کر چلنا یہ ایک ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ویژن ہے یہ بہت بڑا ہے، تو کیا کامیابیاں ابھی تک آپ حاصل کر پائے ہیں؟ بہت بہت شکریہ ہمیں انوائٹ کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم پہ. دیکھیں ہم لوگوں نے جب یہ جیسے ہمارے پریسیڈنٹ نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا، ان تو کافی 2003 سے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے آرگنائزیشن کو جوائن کیے ہوئے 2-3 سال ہو گئے ہیں، اور شروع میں جب ہم لوگوں نے یہ چیزوں کو وائڈن کرنا اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم چیزیں ہم لوگوں نے یہ کافی جو پروجیکٹس ہیں نا یہ دے آر آلریڈی ان ڈیو ورکنگ سنس 2003. تو میرا تو اس آرگنائزیشن میں آنا، ان چیزوں کو اوورسی کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو پاکستان میں کیسے امپروو کر سکتے ہیں، امپروو بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کس خواب کو حقیقت کا روپ دینا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ لیا ہے. جی ظاہری بات ہے، اٹس دیر از اے لاٹ آف پریشر، کافی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور بہت مختلف ہمارے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں ہمارے، ہم تو خود سم ٹائمز کنفیوز ہو جاتے ہیں. بٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب چیزوں کو اس طریقے سے وائڈن کریں کہ ہم لوگوں کو اس میں ایک طریقے سے انٹیگریٹ کیا جائے کہ وہ اس کو خود آگے لے کر جانا پسند کریں. جیسے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر ٹائم پروجیکٹس کو اوورسی کریں اینڈ اوورٹیک کریں. وی کنسیڈر کہ ہمیں جو جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں، ابھی جو میرا مقصد وہ یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ ملتے ہیں، والنٹیئرز ملتے ہیں، باہر سے ملتے ہیں، یہاں سے ملتے ہیں، ہم ان کو اس کا انچارج بنا دیتے ہیں. اینڈ ہم اوبویسلی وی سی دیم کہ اف دے آر کیپیبل، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے میسج کو آگے لے کے چلیں. تو یہ ایک بڑا ہی اندھیرا جنگل ہے جس میں ہم سب ٹارچز لے کے چل رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارچ ہر مسافر کو جو ہمیں راستے میں مل رہا ہے ہم اس کو دیں اور وہ اپنی ٹارچ لے کے کیری آن کریں. آپ نے بات تو بہت اچھی کی. ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی تعلیم اور انٹرنشپ کے حوالے سے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں. جی تو اس حوالے سے آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سوئس کا انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیے ہیں جنیوا کے اندر اور زیورک کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر. اب آپ کے پاس جتنے بھی گریجویٹڈ لوگ ہیں اینڈ جو لوگ ماسٹرز کرنا چاہ رہے ہیں بورڈ، اور جو پی ایچ ڈی ہائر ایجوکیشن کو پرسیو کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت ساری وہاں پر ہم آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. ہم یونیورسٹیز میں ہم اپرچونٹیز لا سکتے ہیں. جی ہمارے پاس بہت سارے کمپنیز، آرگنائزیشن اینڈ ایجوکیشن کے ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں مل کر مختلف ہیلتھ اینڈ. علی میں چاہتا ہوں چونکہ ناظرین ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں تو یہ پروگرام میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمارا یہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا بینیفیٹیبل بھی بن جائے. چلیں خدمات تو ہم آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں، چونکہ ابھی آپ نے بات کی کہ آپ انٹرنشپ اور ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کیسے، اگر یہ لوگ آپ سے رابطہ کریں تو آپ کیسے ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے یا انٹرنشپ کے حوالے سے آپ ان سے کیسے فائدہ، تو یہ آپ سے رابطہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے، ہارٹ آف لائف HEARTOFLIF.CH پہ وزٹ کریں اینڈ ہماری ویب سائٹ کو دیکھیں، ہمارے مقصد کو سمجھیں، اور ہماری جو ای میل ہے اس میں آپ اپنی ریزیوم کو سینڈ کریں. اور لرن کر کے ہمارے پروجیکٹس کی اس کی جو بیسک کور ہیں، سورسز ہیں، جو ہماری امپلیمنٹیشن ہے، اگر آپ دیکھیں ہم اس پہ سوٹیبل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اور ہم ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لوگ سوٹیبل نہیں بھی ہیں ہمارے پروگرامس پلان سے، ہم انہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پرپوز کریں. دے کین سینڈ اس اور CVs، ریزیومس، وہ ہمیں ہمارے آئیڈیاز دے سکتے ہیں، ہمیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں پاکستان میں اور اس کو ہم اس طرح بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم مل کر چلنا پسند کرتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ ایک پلیٹ فارم تو دیتے ہیں نا لوگوں کو کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کو ایک دوسرے دیکھیں نا ملک میں جا کر آپ انٹرنشپ، اور ظاہری بات ہے وہاں پہ آپ ایک پلیٹ فارم دیں گے تو یہ تو پاکستانیوں کے لیے تو بڑی اہم چیز بن جاتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک اور بات کی کہ جیسے ایجوکیشن کے حوالے سے تو آپ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری جو ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پر وہ آپ لوگوں کو کیسے ہیلپ کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے ناظرین کو پتا ہو کہ اگر وہ ہیلتھ کے حوالے سے کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں یا معلومات چاہتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں تو آپ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو جیسے آپ نے مینشن کیے شو کے اندر کافی پروگرام سے ہم کام کر رہے ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیزیبل لوگ ہیں، لوگ پاکستان میں جو کمیونٹیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اور جو نان لوگ ہیں، دے آر کامن پیپل آف پاکستان، جو جس کے پاس تھوڑا بہت بھی نرسنگ کا ایکسپیرینس ہے، اف دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ سملر نرسنگ کے علاوہ بھی اگر وہ کچھ
پرسیو کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہینڈی کیپ لوگوں کی کیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اس میں بھی سوئٹزرلینڈ میں انٹرنشپس دے رہے ہیں. ان کو کوچیز ہیں جو کہ یہاں کر ٹریننگ دیتے ہیں, یعنی کہ وہ آپ سے ان چیزوں میں کوچنگ لے کر سیکھ کر اپنا مستقبل بھی بہتر بنا سکتے ہیں. جی, ان کو باقاعدہ سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں اینڈ ان کو آگے اپرچونیٹیز بھی دی جاتی ہیں, پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا ہے, انہیں آرگنائزیشن سے کنیکٹ کیا جاتا ہے, یہاں سے پاکستان سے سوئٹزرلینڈ لے کر بھی جایا جاتا ہے, اینڈ پراپر امپلائمنٹس کی بھی پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھا نا, یہ تو بڑا کام ہو گیا جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. دوسرا ایک اور جو اہم بات ہے وہ خواتین کی سکلز کے اوپر کام کرنا, یہ بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہے. اور خواتین ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہیں, تو بطور پروگرام ڈائریکٹر آپ ان کو کیسے, یعنی کہ جو خواتین سکلز حاصل کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کرو, کیا کیا سکلز آپ ان کی ڈیولپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو وومنس کو ہے ہم انکریج کرتے ہیں. یوزلی ہمارا معاشرہ ابھی بھی دے آر اڈیپٹنگ دا ماڈرنائزیشن. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ہو گئے ہیں, بٹ نہیں, ابھی بھی وومنس کو بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو مختلف پروگرامس شو کیس کر رہے ہیں. ان کے اندر ہیلتھ کے ہیں جس میں نرسنگ ہے ڈسیبل لوگوں کی, اینڈ ہم اس میں ایسے پروگرامس کو شو کیس کر رہے ہیں جو کہ ان کو اسپورٹس میں انٹیگریٹ کیا جائے وومنس کو, اینڈ اس میں پھر اسکلز ڈیولپمنٹ پر کچھ ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ انہیں ریموٹ جابس پرووائڈ کی جائیں, انہیں پاکستان میں IT سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے. ہمارے کچھ ہیں چیزیں جو کہ وہ ہمارے ساتھ ہرٹ آف لائف 313@gmail.com پر اپنی ریزیوم سینڈ کر کے فردر مور انکوائری کے لیے پتہ کر سکتے ہیں. باقی ہماری ویب سائٹ پہ جو بھی آتا ہے وہ ان کو بیسکلی, کیونکہ ہم لوگ اتنی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم سم ٹائمس خود گمراہ ہو جاتے ہیں, تو وہ ایزی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں وہ چیز ان کو بیسک ہمارا کور فنڈامنٹل سمجھ آتا ہے, تو ہم ان کو اس پراپر کون سے ادارے میں اسکلس پہ ان پہ کیسے کام کیا جائے اس پہ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں, پروموٹ کر سکتے ہیں, اینڈ اوبیسلی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا نعمان, میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے, خاص طور پہ میں ملک پاکستان کی بات کروں گی, یہاں پر کافی لوگوں کو نا پرابلمس فیس ہوتی ہے, خاص طور پہ آن لائن, کہ ہر کوئی اتنا بھی ٹیلنٹڈ نہیں ہوتا. تو جو گھریلو خواتین ہیں وہ آن لائن کس طریقے سے مطلب اپنے آپ کو سمجھانے میں کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہو یا اس طرح, اور جیسے یہ ڈسیبل لوگوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈسیبل جو لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پہ آپ نے کامن پیپلس کی بات کی, تو عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس نہیں ہوتی, تو ان کو اس چیز سے اویئر کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں, مشکل نہیں ہوتا؟ دیکھیں, کافی مشکل بات ہے, اینڈ بہت اچھا سوال آپ نے کیا, کیونکہ اس میں کافی ہمارے لوگ ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہیں, جن کے پاس CVs نہیں ہوتی, جن کو ای میلز کا نہیں پتہ ابھی بھی, جن کو ویب سائٹس کا نہیں پتہ, جن کو انگلش نہیں بھی آتی. بالکل, بہت سارے لوگ ہیں جن کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر وہ سلائی کڑھائی میں تیز ہیں یا تو وہ کسی بھی طرح کی ان کے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ ہمیں بتائیں. اگر ان کی کوئی خواہش ہے, اگر وہ کچھ بننا چاہتی ہیں, کوئی اچھا, اور ہم میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا سنگ ہے تو ہم اس کو اچھی سنگنگ کا انسٹرومنٹس پرووائڈ کر سکتے ہیں, ہم اس کو پیانو دے سکتے ہیں, ہم اس کو گٹار دے سکتے ہیں. سو وی آر ڈوئنگ ان ایوری ڈپارٹمنٹ. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ صرف ہیلتھ پہ کام کرے, ایجوکیشن پہ کام کرے, ہم کہتے ہیں فن پہ بھی کام کرے, کیونکہ اسکل تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. بے شک آپ اچھے سنگر ہیں یا وہ ہے نا کہ جو آپ باروزگار بنانے کے حوالے سے بات کریں, یعنی کہ اگر آپ ان کو اکوپمنٹس فراہم کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ باروزگار, جی ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بتائیں اپنے مسائل کے بارے میں. اب جو بندہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, جس کے پاس ریزیوم نہیں ہے, وہ ہمیں ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں, تو ہم اس کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتے ہیں, سپورٹ دے سکتے ہیں, ویدر اف اٹس فائنینشلی یا تو اکوپمنٹ بیس ہے کہ ان کو کوئی چیز چاہیے جس کے بغیر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے یا نہیں سیکھ سکتا ہے. تو مختلف چیزیں ہیں, وہ تو ایک انکوائری کے بعد ہی سمجھ آتی کہ انسان کی پروفائل کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ کتنا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اور جو یہ 3 سال آپ نے گزارے ہیں اس پروجیکٹ میں, کیسا آپ نے محسوس کیا؟ دیکھیں ہم نے بہت سارے لوگوں کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھیں ہم نے بہت سارے اداروں کو وزٹ کیا پاکستان میں, ہمارے پریسیڈنٹ نے باہر بھی کرواتے رہتے ہیں, تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ظاہری بات ہے ہم نے لاسٹ شو بھی آپ کے ساتھ کیا تھا, اینڈ وی ڈسکس دا ٹاپک اباؤٹ کہ ہم سب ڈسیبل ہیں. تو دل میں ہوتا ہے بندے کی, آتا ہے کہ میری اگر ایک آنکھ نہ ہوتی یا میری ایک ٹانگ نہ ہوتی تو میری لائف کیسے ہوتی. اور پھر ہم ظاہری بات ہے سمپتھی رکھنا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم جس وقت میں رہ رہے ہیں اس میں لوگوں میں سمپتھی ہے بٹ ایمپتھی نہیں ہے. سمپتھی مینس کہ میں کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو مجھے آپ کے لیے بہت بیڈ فیل ہو رہا ہے, وہ سمپتھی ہوتی ہے. پر ایمپتھی نیسیسری ہے زیادہ. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایمپتھی کا مراد ہے کہ مجھے
آپ کے لیے کچھ کرنا چاہیے. مجھے آپ کے بیسیکلی بوٹس کو ویئر کرنا ہے اور مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کس پین سے گزر رہے ہیں اور اس کا حل کیسے نکالا جائے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایمپتھائز کریں لوگوں کے ساتھ. اچھا ایسا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا, ثقافت کسی بھی ملک کا جو ہے بڑا ایک اہم حصہ ہوتی ہے, اور ثقافت ہی پہچان ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, اس کی روایات کی امین ہوتی ہے اس کی جو ثقافت ہوتی ہے. تو آپ اس کے حوالے سے بھی کافی کام کر رہے ہیں, آپ کے کلچرل پروگرام بھی ہیں, تو ثقافت کو اجاگر کیسے کر رہے ہیں پاکستانی ثقافت کو وہاں پر؟ مختلف جگہوں پہ ہم لگاتے ہیں اسٹالز, مطلب اس میں پاکستانی جو ڈریسز ہیں, ٹھیک ہے, زبردست, پشمینہ شال ہو گئی ہے, خاص کر ہماری کوشش ہوتی ہے وہ تمام لباس جو ثقافت سے جو پاکستان سے, جی جی, اور اسپیشلی پاکستانی کھیل, آپ کا اسکواش, ہاکی, اس کو لے کے آگے ہم چل رہے ہیں. ہمارے وہاں پہ کرکٹ اکیڈمی ہے. تو ان سب چیزوں کا مقصد ہے کہ پاکستان کو پروموٹ کیا جائے, اور ہمارے وہاں پہ کرسمس پہ اسٹالز لگتے ہیں, ہم اسپیشلی ہمیں جگہ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو ڈریسز شلوار قمیض ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. ہمارے مختلف جو پروگرامز ہم کروانے جا رہے ہیں سال سے, ہم دوستوں سے, مہمانوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شلوار قمیض پہن کے آپ آئیں, تاکہ ہمارا لباس جو ہے قومی لباس ہے وہ پروموٹ ہو. مطلب جنیوا میں آئی تھنک مور دین 160 کمیونٹیز رہ رہی ہیں, ڈفرینٹ نیشنز ہیں. تو وہاں پر ہر کوئی اپنے کپڑے پہن رہے, تو کیوں نہیں پاکستانی, اور پاکستان کا جو مجھے بیسیکلی جو فیل ہوتا ہے اور جو کام کرنے کا مقصد ہے, اور میں پاکستانی ایمبیسڈر ہوں, اور جتنے لوگ وہاں آفیشیلی کام کر رہے ہیں ان سے ہمیشہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے پاکستانیوں کو ہمارے پروگرامز میں لے گئے. آپ کو اچھا کھانا کھانے کو ملے گا, بریانی ملے گی, آپ کو پاکستان ریپرزینٹ کرنے کا بہترین موقع ہے. اور اسپیشلی جو پاکستانی گورنمنٹس ہیں جو اپ کمنگ جو آ رہی ہیں, ان سے بھی یہی ہے کہ وہ اوورسیز سے کام لیں اور پازیٹیو کام لیں, اور ان لوگوں کو ڈھونڈیں جس طرح آپ نے کہا ہڈن ایک ٹیلنٹ ہے, اور وہی ہم ڈھونڈیں پاکستان آئے. اور ہمیں بے شمار ماشاء اللہ جو وومنز ہیں وہ سب سے آگے ملی ہیں. اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کس طرح آپ مدد کرتے ہیں لوگوں کی چھپی ہوئی جو ہے صلاحیتوں کو ڈھونڈنے میں؟ چونکہ میں بھی ایک ورکر ہوں, تو والی نے 2-3 دفعہ کہا پریزیڈنٹ, تو ہمیں مطلب وہ ورڈ استعمال کرنے میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. وہ تو میرا ایک اچھا کام ہونا تھا, وہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا ہے. تو بیسیکلی ہم سارے ورکر ہیں, تو ورکر بن کے رہیں تو اچھا کام ہوگا. یہی جذبہ جو ہوتا ہے یہی تو اوپر لے کر آتا ہے, جذبہ بڑا ضروری ہے. اور وی پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی, جو مطلب ایک بات ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور اس کو لے کر چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے ایسا. کیونکہ ہم اختتامی ذرا مراحل, تو ایک چیز میں لازمی اپنے ناظرین کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں, اور اس کی تھوڑی سی آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہیلتھ پروجیکٹ کے حوالے سے ہاسپٹل بھی پاکستان میں شروع کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں اس ہاسپٹل کے, کیونکہ آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ بھی ایک اچھوتا منصوبہ ہے, بالکل عام منصوبوں سے ہٹ کر ایک نئی سوچ کے ساتھ ہے. تو وہ کیسے اچھوتا ہے, اس میں کیا نئی سوچ ہے, تھوڑا سا وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے. سر اللہ کرے کامیاب ہوگا, انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو اگر پروجیکٹ وہ کامیاب ہوگا تو پاکستان میں تیسرا پروجیکٹ ہے, ایک کراچی میں, ایک لاہور میں ہے, اور پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو آئی لینڈ میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ میں 2-3 ایسے مسلم ڈاکٹرز ہیں کہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں یہاں پر پاکستان میں. ہاں جی, سال میں 2-3 دفعہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے بہت بڑے کرکٹر اسٹار ہیں, عمران خان خود آپ دیکھ لیں, کیا بات, جب وہ زخمی تھے تو وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں, شعیب اختر کو آپ دیکھ لیں, اس طرح اور بہت سارے ہیں. تو وہ چیز وہ ٹیکنالوجی ہم لانا چاہ رہے ہیں. اچھا, یہ زبردست بات ہے کہ ہمارے جب کھلاڑی زخمی ہو جاتے ہیں تو انہیں بیرون ملک علاج کے لیے جانا پڑتا ہے, تو وہ سہولت یا وہ مشینری جو بیرون ملک جس علاج کے لیے وہ جاتے ہیں وہ پاکستان میں پرووائڈ کر دینا, پاکستان بنانا, اور ایک ایسا ہاسپٹل جس میں کھلاڑی بھی اپنا علاج کرا سکیں. خاص کر جو ہینڈی کیپ اور ضرورت مند لوگ جو ہیں, بالکل ٹھیک کہ پاکستان میں بے شمار ٹیلنٹ ہے, اس کو بڑھانا چاہیے. اور یہ وہ وقت ہے کہ ہماری قوم پڑھی لکھی قوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک بڑی اہم بتانے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی اس کھیل کے دوران یا ویسے معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی وہ خواہش پوری نہیں کر پاتے. تو ان کی اس خواہش کو زندہ رکھنے کے لیے راجہ حفیظ صاحب جیسے لوگ, ڈاکٹر نعمان علی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ بھی رہے ہیں, بلکہ یہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کر کے دیکھیں. کسی کی امنگ کو پورا کرنا اور کسی کی خواہش کو پورا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جو اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس میں کامیاب بھی ہوں گے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات ان شخصیات سے کرائی جو ہمارا اس وجہ سے بھی فخر ہے کہ وہ پاکستان کا نام آگے لے کر جا رہے ہیں, پاکستان کے تشخص کو آگے لے کر جا رہے ہیں, اور پاکستان کے نام کو
उन अकवाम के सामने ज़िंदा कर रहे हैं और पाकिस्तान की वो तस्वीर पेश कर रहे हैं जो पाकिस्तान की इस दुनिया के सामने पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इन जैसे लोगों की जितनी ज़्यादा हौसला अफजाई करें कम है, और हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं और सैल्यूट पेश करते हैं, और बेख्तियार हमारे इन जैसे लोगों को देखकर ये नारा लगाने में मौजूद है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.